بخشش کا دیکھ تیری یہ سامان ہو گیا، بخشش کا دیکھ تیری یہ سامان ہو گیا، بخشش کا تیری دیکھ یہ سامان ہو گیا، بچہ جو تیرا حافظ قرآن ہو گیا۔ اب آئیے میرے دوستو، آپ کے علاقے کی مایہ ناز شخصیت، ایک ایسی معتبر شخصیت جن کی تقریر میں نے میرے دوستو کئی بار سے میں نے سنا ہے اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص علماء دیوبند کی جو تواریخ ہے اور جو تاریخ رہی ہے، علماء دیوبند کی قربانیاں رہی ہیں، ان پر انہوں نے بھرپور جو تبصرہ لہیہ کی سرزمین پہ کیا، آج بھی وہ موضوعات میرے ذہن کے اندر ہے، اسکرین پہ ابھر کے آ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت حضرت کو دیا جائے، اور تمام اساتذہ کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد حضرت کی عدالت میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا، وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا، آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا، وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا، آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا، ہر عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے، تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا، عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے، تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی موقر علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، آج کے اس جلسے میں ہندوستان کی مشہور شخصیت اور خانوادہ مدنی کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اصل تقریر اور خطاب ان کا ہوگا۔ پہلی دفعہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ہمارے جو جمعیت علماء صوبہ جھارکھنڈ کے صدر ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی، ان کے واسطے سے آپ کے اس مدرسے کا پروگرام ہمیں ملا۔ میں آپ کے علاقے کو جانتا نہیں تھا، پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ گیا کے واسطے سے اس علاقے میں دارالعلوم دیوبند کے اور جمعیت کے اکابر آتے رہے ہیں، اور ان کی سماعت میں ان کی جو پرسوز دعائیں ہیں وہ گونجتی رہی ہیں، اور یہ لوگ ناواقف لوگ نہیں ہیں۔ بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس جلسے میں ایک عظیم شخصیت، اگر میں یہ کہوں کہ صرف حضرت کی تقریر ہو اور اسی پر بس ہو جائے جب بھی کافی ہو جائے، میں چونکہ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، میں 1-2 باتیں کہہ کے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ یہاں سے ابھی اسی وقت ہمیں ہزاری باغ بھی جانا ہے، اور کل رانچی سے واپسی ہے حضرت کی، اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، مدرسے کے لوگ، کہ آپ کے درمیان یہ حضرت تشریف فرما ہے۔ اصل خطاب ان کا ہوگا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی میرے خیال سے اس جلسے میں موجود ہیں۔ میں کسی ابھی جمعیت کی یا علماء حق کی یا دارالعلوم دیوبند کی میں تاریخ اس وقت میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور نہ اس کا وقت ہے۔
انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے تو بات کریں گے۔ ابھی صرف میں ایک بات عرض کروں گا، یہاں نوجوان بڑی تعداد میں ہیں اور نوجوان علماء بھی ہیں، ہماری عفت ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ نوجوانوں کا کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں اس کی تعمیر و ترقی میں بڑا دخل ہے، اور گورنمنٹ دیکھیے یوواؤں کے لیے طرح طرح کے پروگرام بھی کرتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ جانتے نہیں ہیں، اصل میں آپ پڑھتے نہیں ہیں، اپنی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں بے شمار جگہوں میں نوجوانوں کا تذکرہ کیا، اور اسی پر بس نہیں، احادیث شریفہ میں بھی نوجوانوں کا بڑا وسیع الفاظ میں تذکرہ ہوا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 مرحلوں کا ذکر کیا۔ جوانی کا جو مرحلہ ہے وہ درمیان کا ہے، بچپن کا جو مرحلہ ہے اس میں نہ عقل و شعور ہوتا ہے نہ طاقت ہوتی ہے، اور جوانی کے مرحلے میں عقل و شعور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور بڑھاپے میں طاقت بھی نہیں ہے اور عقل و شعور بھی بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی کا جو زمانہ ہے وہ اعتدال کا زمانہ ہے۔ جوانی کا زمانہ جو ہے وہ کچھ ہی کام کے کرنے کا زمانہ ہے۔ جوانی کا جو زمانہ ہے وہ کسی معاشرے کے اصلاح کا زمانہ ہے۔ جوانی کا زمانہ ہے بہت سارے خیرات اور بہت ساری طاعات کو سمیٹنے کا زمانہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے۔ میں چند منٹوں میں بات ختم کروں گا، بہت سارے مواقع میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کا تذکرہ عجیب و غریب انداز میں کیا۔ ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احب الخلق الى اللہ شاب حدث السن جمیل فی صورت حسنہ جعل شبابه وجماله في عبادة الله فذاك يباهي به الرحمن ملائكته يقول هذا عبدي حقا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایک قابل رشک سچا نوجوان، یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے والدین بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی مائیں بیٹھی ہیں۔ میں سب سے مخاطب ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ نوجوان ہے، شاب حدث السن، نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ 17 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال کی، اور 25 سے لے کر کے 35 سال کی جو زمانہ ہے وہ جوانی کا۔ جوانی کی اصطلاح الگ ہے اور نوجوانی کی اصطلاح الگ ہے۔ شاب حدث السن کا مطلب یہ ہے نوجوان، ابھی 17 سال کا نوجوان۔ 17 سال کے نوجوان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی مخلوق میں وہ نوجوان ہے حدث السن جمیل فی صورت حسنہ، جو دیکھنے بھالنے میں بھی خوبصورت ہے۔ کیا بات ہے؟ جو دیکھنے بھالنے میں بھی خوبصورت ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہے۔ انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے؟ اسمارٹ کہیں گے۔ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسمارٹ ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن جعل شبابہ و جمالہ فی عبادت اللہ، لیکن اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو، اپنی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے۔ آقا فرماتے فذاک یباہی بہ الرحمن، یہ وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے دیکھو دیکھو اے فرشتوں، یہ میرا پکا اور سچا بندہ ہے۔ مجھے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اس حدیث کے مطابق آپ قابل رشک سچا نوجوان بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ایک نوجوان بھی اگر ہاتھ اٹھا کے بتلا دے گا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور میں روایت سناؤں گا پھر اپنی بات میں ختم کروں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔
آقا فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان جو فرشتہ صفت نوجوان، کیا ہے وہ؟ فرشتہ صفت، فرشتے کی طرح. اور اس روایت کو یہ حدیث قدسی میں ہے. حدیث قدسی اگر الفاظ اور معانی، الفاظ اور باتیں دونوں اگر اللہ کی ہیں تو وہ قرآن کریم ہے، اور اگر الفاظ اور معانی، الفاظ اور باتیں دونوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو وہ حدیث شریف ہے. الفاظ آقا کے ہیں اور باتیں جناب اور باتیں اللہ کی ہیں تو وہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. ان یزید بن میسرۃ رضی رحمہ اللہ تعالی قال ان اللہ یقول ایھا الشاب التارک شہوته لی المبتدل شبابه من اجلی انت عندی کبعض ملائکتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے وہ نوجوان جو اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات نفس کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کسی ڈر کی وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے اپنی جوانی کو میری رضا میں خرچ کرتا ہے، تیرا مقام میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ بعض فرشتوں کی طرح. میں اس حدیث دونوں روایتوں کی روشنی میں اور پہلی جو تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں نوجوانوں سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت، تعمیر کردار، تعمیر اخلاق کے سلسلے میں آپ جد و جہد کریں. اور اب اٹھا کے دیکھ لیجیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ہر نبی کا وفادار ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا وفادار دوست حضرت زبیر بن عوام 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو غزوہ بدر میں آپ کا بہت دفاع کرتے ہیں، 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید وہ امیر بنا دیے جاتے ہیں 17 سال کی عمر میں. حضرت سعد بن ابی وقاص مشہور تیر انداز ہیں، 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی 25 سال کی عمر میں. حضرت عمر فاروق 26 سال کی عمر میں. حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف 23 سال کی عمر میں. اور حضرت عبیدہ ابن الجراح 32 سال کی عمر میں. یہ صحابہ کرام نوجوانی کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تھے. اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ فضلا من اللہ ورضوانا. میرے بھائی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سیرت کے بہت ساری اب مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے جوانی کی عمر میں آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان 3 کینسر آ گئے. کیا کینسر آئے؟ 3 کینسر. نمبر 1 نشہ، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 انٹرنیٹ کا غلط استعمال. نشہ، جوا اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال. میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اکابر کی سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت اولیاء پڑھیں، سیرت اسلاف پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے.